اب پتہ کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے. اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا. اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور اس کے بعد اس نے زمین میں اس کے لیے لاش دفنانے کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. ویسے کوے سے بعید نہیں ہے، کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے. یہ آپ کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے. یہ جو آپ سٹوریاں پڑھتے ہیں نا، اسٹوری نہیں ہے، ریالٹی ہے. بہت سمجھدار جانور ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے چیزوں کو سکھانا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مٹی اس نے کھودی تو اس سے اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ اس میں نے کھود کے دفنانا ہے. قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے. تبھی اس نے کہا نا کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا، کہ کوے کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے. یہ اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کا بنتا نہیں تھا نا. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، لہذا کوے نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہیں کر سکا. ورنہ تو کہتا شکریہ کوا، آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے. اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا. یعنی کوے کو تو یہ پتا ہے کہ زمین میں دفنانی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو. اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا نا تو آپ کے سارے فلاسفر بیٹھ جاتے، کہتے جی دیکھو جی کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. اب یہ قرآن میں واقعہ ہے، اسے پوچھیں یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کر کے بتاتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے. تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات جب حدیثوں میں آتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کہ جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی، اور بچہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، اس کی گردن کیوں مروڑ دی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا، تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے. تو ہونا تھا نہ، ابھی ہوا تو نہیں. کہتے نہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں ہیں ان کا بھی مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے، آپ ان پہ خاموشی اختیار کر لیں. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں؟ باقی رہ گئی کہانیاں بزرگوں بابوں کی، وہ تو ہم ماننے کے لیے کوئی پابند نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے دو سورس ہیں، کتاب اللہ اور سنت. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا.